بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2005 ہے اور آج سورہ قاف کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 39، 40، 41، 42 اور 43، 39، 40، 41، 42 اینڈ 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فصبر، پس آپ صبر کریں، علامہ اس پر جو کچھ کے یقولون وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کریں، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس طلوع شمس سے پہلے، وقبل الغروب اور غروب سے پہلے، ومن اللیل اور کچھ حصہ رات میں، فسبح پھر آپ تسبیح کریں اس کی، وادبار السجود اور سجود کے بعد بھی، واستمع اور توجہ سے سنیے، یوم جس دن، یونادی ندا دے گا، المنادی منادی، من مکان قریب قریب مکان سے، یوم جس دن، یسمعون وہ سنیں گے، الصیحۃ اس چیخ کو، بالحق حقیقتاً، ذالک یہی ہوگا، یوم الخروج نکلنے کا دن، انا بلا شبہ، نحن ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمید اور ہم ہی مارتے ہیں، وإلینا اور ہماری ہی طرف، المصیر واپسی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی، اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ دوسری بات، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ تیسری بات، رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور سجدوں کے بعد بھی۔ چوتھی بات، توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا۔ پانچویں بات، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے۔ چھٹویں بات، وہ دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ ساتویں بات، یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی۔ اور آٹھویں بات، آخرکار سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بات بیان کی گئی تھی کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے آسمان و زمین کی پیدائش سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو مخلوق کے برابر قرار دینے کی کوشش کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تھکان لاحق ہونے کا عقیدہ رکھا۔ ان کے اس طرح کے سوالات سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان کی باتوں پر صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس نہ ہی عقل ہے اور نہ ہی علم، ایسے لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا نہیں چاہیے۔ آپ بس یہ کیا کیجیے کہ اپنے پروردگار کی صبح و شام، دن رات، ہر وقت اس کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہا کیجیے، اور ہر نماز کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے۔ اس آیت میں قبل طلوع الشمس سے
یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے سے مراد فجر کی نماز، وقبل الغروب سے پہلے عصر کی نماز، ومن اللیل سے مراد بعد نے کہا کہ عشاء کی نماز ہے، اور بعد نے کہا کہ مغرب اور عشاء دونوں مراد ہیں، اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ نماز ہے جو رات کے وقت میں پڑھی جائے۔ اور ادبار السجود کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد وتر کی نماز ہے، اور بعد نے کہا کہ ہر وہ نفل نماز اس سے مراد ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھی جائے، اور بعد نے کہا کہ یہاں وادبار السجود سے مراد نماز کے بعد تسبیح پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غریب صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، مالدار لوگ اونچے درجات اور جنت کی ابدی نعمتیں لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر انہیں مال کی وجہ سے ایک طرح کی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ وہ لوگ مال کے ذریعے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء صحابہ سے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم سے جو آگے بڑھ گئے تم انہیں پالو گے، اور تمہارے بعد کوئی تمہارے اس درجے کو پہنچ نہیں پائے گا، اور تم سب لوگ بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس شخص کے جس نے بھی یہ عمل کیا ہو۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اس بات کو غور سے سنو کہ جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا تو جتنے بھی انسان گونگے ہیں وہ سب اس آواز کو بالکل یقینی طور پر سنیں گے، تو یہی وہ دن ہوگا جس دن یہ سب لوگ اس آواز کو سن کر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ حضرت یزید بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے اور پھر آواز دیں گے کہ اے بو سیدھا ہڈیوں، اے پھٹی ہوئی جلدو، اے کٹے ہوئے بالو، اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہیں حساب و کتاب کے لیے جمع ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن کے یہ احوال ہوں گے، لہذا جب یہ لوگ اس پکار کو سنیں گے تو سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، کہ زندگی بھی ہم ہی دیتے ہیں، موت بھی ہم ہی دینے والے ہیں، اور آخرکار لوٹ کر سبھی کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ پھر ہم ہر کسی کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیں گے۔ اگر نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ نیکی، اور گناہ کیا ہوگا تو گناہ کا بدلہ۔ ظاہر بات ہے کہ عذاب۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کرنے والا اور گناہوں سے دور بھاگنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔